بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین لمہ چہارم میں ہماری گفتگو کتاب سب کو رمایہ میں سب کو رمایہ کے آپ کو کچھ یہ شرائط بتا رہے تھے، جس میں یہ بتایا گیا کہ شرط ہے کہ اس راستے کی جس پر مقابلہ کیا جا رہا ہے اس کی پیمائش ہونی چاہیے کہ 1-2 کلومیٹر ہے، 4 کلومیٹر ہے، 5 کلومیٹر ہے، تو یہ شرط ہے۔ لیکن ابھی جو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو جانور آپ دوڑا رہے ہیں ان کے کھڑے ہونے کی جگہ بھی مساوی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ 4-5 فٹ ایک آگے کھڑا ہے ایک پیچھے کھڑا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو گھوڑے جیتتے ہیں ان کے مراتب کو کیسے مد نظر رکھا جائے، آیا جیتنے والے کو انعام دیا جائے یا وہ جو نہیں جیتا ہے اس کو انعام دیا جائے، تو اس حوالے سے ہم عبارت کی طرف چلتے ہیں تاکہ عبارت میں مزید اس کی وضاحت۔ تعیین ما یسابق علیہ، فرماتے ہیں کہ ایک شرط یہ ہے کہ معین کیا جائے ما اس جانور کو یسابق علیہ جس پر وہ مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ مثلا بھائی آپ کون سے گھوڑے کو لے آئیں گے، دوسرے سے بھی پوچھیں آپ کون سے گھوڑے کو لے آئیں گے، بالمشاہدت، اس کو معین کیسے کریں گے؟ دیکھنے کے ذریعے۔ ہاں بھائی میں نے دیکھ لیا کہ فلاں کا گھوڑا جو ہے وہ براؤن کلر کا ہے، فلاں کا گھوڑا جو ہے وہ سفید کلر کا ہے۔ ولا یکفی الاطلاق، کافی نہیں ہے کہ مطلق کہیں کہ بھائی بس گھوڑوں کا مقابلہ ہوگا۔ ولا تعیین بالوصف، اور اسی طریقے سے آپ گھوڑوں کو نہیں دیکھتے، ان کی وصف بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی 5 فٹ لمبا ہوگا، 7 فٹ یوں ہوگا، نہیں، اس قسم کے وصف کے ذریعے بھی ان کا تعین نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ لاختلاف الاغراض بذالک، اس لیے کہ غرضیں مختلف ہو جاتی ہیں وصف کے ذریعے کثیراً بہت سی۔ جب میں دوسرے بندے کے گھوڑے گدھے کھچر کو دیکھوں گا تو پھر سمجھوں گا کہ یہ جیتے گا یا میرے والا جیتے گا۔ بس پہلی شرط آج کے درس کی یہ ہے کہ اس جانور کو معین کیا جائے، اور دوسری شرط یہ ہے وہ احتمال سبق، ہم جن گھوڑوں کے درمیان گدھوں کے درمیان مقابلہ کر رہے ہیں اس میں جیتنے کا احتمال بھی ہو۔ بالمعنیین، بالمعنیین کا مطلب کیا ہے؟ بمعنی احتمال، بالمعینین، معنیین نہیں ہے، بالمعینین، یعنی یہ جو گھوڑے ہم نے 2 معین کیے ہیں احتمال ہو کہ وہ جیتے گا، احتمال ہے کہ وہ جیتے گا، بمعنی احتمال کون کل واحد یسبق صاحبہ، یعنی یہ احتمال دیا جائے کہ ان 2 مقابلے والوں میں سے یہ دوسرے سے جیت سکتا ہے اور دوسرا اس سے جیت سکتا ہے۔ لیکن فلو علما قصور احدہما، اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ شخص زید نہیں جیتے گا تو بطل، یہ عقد سب کو رمایہ باطل ہو جائے گا۔ کیوں؟ لانتفاء الفائدۃ حینئذ، اس لیے کہ فائدہ ختم ہو جاتا ہے حینئذ، جب یقین ہے کہ وہ جیتے گا اور یہ نہیں جیتے گا، تو پھر تو یہ کیسے مقابلہ کریں گے، کیسے اپنی طاقت اور جو ہے جناب مہارت کا یہ مظاہرہ کریں گے؟ لأن الغرض منہ، اس لیے کہ غرض ہماری اس عقد و رمایہ سے کیا ہے؟ استعلام سابق، ہم جیتنے والے کا علم حاصل کر سکیں۔ حالانکہ یہ تو سب کو رمایہ سے پہلے ہی ہمیں علم ہے کہ کون جیتنے والا ہے اور کون ہارنے والا ہے۔ ولا یقدہ، یہاں پر گویا کہ ایک سوال مقدر ہے کہ بھئی ہم احتمال تو دیتے ہیں، ہمارا خیال ہے کہ یہ جیت جائے گا، کہتے خیال ہونا اس عقد کو خراب نہیں کرتا، علم ہو کہ یہ جیتے گا تو پھر یہ عقد خراب ہو جائے گا۔ ولا یقدہ رجحان سب کے احدہما، رجحان پایا جائے کہ ان دونوں میں سے فلاں جیتے گا، اذا امکن سبق الآخر، البتہ دوسرے کے بھی جیتنے کا امکان ہو تو یہ عقد ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ لحصول الغرض معہ، اس لیے کہ ہماری غرض اس عقد والی حاصل ہو جاتی ہے، معہ اس رجحان والی صورت میں بھی، وہ یہ ہے کہ ہم پھر بھی جیتنے والے کو مقابلے کے بعد ہی جان سکیں گے۔ وَأَنْ، اور یہ شرط ہے کہ قرار دیا جائے سبق، یہاں پر سبق نہیں پڑھنا، سبق بفتح الباء، با کو فتح دے کے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ الْعِوَضُ، وہ سبق کیا ہے؟ وہ عوض ہے،
لأحدہما، ہم وہ کسی ایک کو دیں گے، دونوں کو نہیں دیں گے۔ اگر آپ کہیں بھائی انعام دونوں کو ملے گا، پھر تو جیتنے اور ہارنے والے میں آپ نے گویا کہ کوئی فرق ہی نہیں کیا ہے۔ وہ ایک جس کو انعام دیا جائے گا وہ کون سا ہے، ہارنے والا یا جیتنے والا؟ وہ ہوا سابق منہما، ان دونوں میں سے جو جیتنے والا ہے اس کو انعام ملے گا۔ لا مطلقہ، ایسے نہیں کہتے کسی ایک کو دے دیں گے، چاہے جیتنے والا ہو چاہے ہارنے والا ہو۔ او للمحلل، یا ہم یہ کہیں گے کہ انعام ہم دیں گے محلل کو ان سبق، اگر محلل جیت جاتا ہے۔ لا لأجنبی، کسی اجنبی کو ہم انعام نہیں دے سکتے جو مقابلے میں شامل ہی نہیں ہوا، ہم کہتے ہیں ہم اس کو انعام دیں گے، یہ بھی غلط ہے۔ ولا للمسبوق منہما، اور ان دو مقابلے والوں میں سے مسبوق یعنی ہارنے والوں کو انعام دیں گے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ من المحلل، یا ہم کہیں گے کہ محلل نہ بھی جیتے تو ہم محلل کو دیں گے، یہ بھی غلط ہے۔ ولا جعل القسط الاوفر للمتاخر، اور اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ انعام کا بیشتر حصہ، زیادہ حصہ ہم کس کو دیں گے؟ جو رہ گیا ہے۔ او للمصلی، یا جو مصلی ہے۔ والاقل لسابق، اور ہم کم حصہ دیں گے کس کو؟ جو بندہ جیت گیا ہے۔ مصلی کی وضاحت کل آ جائے گی تو کل ہم پڑھیں گے تو بہتر ہے، ٹھیک ہے جناب۔ مصلی گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے نمبر والا ہے۔ والاقل لسابق، اور کم مقدار والا انعام ہم کس کو دیں گے؟ جیتنے والے کو۔ لمنافعات ذالک کلہ، اس لیے کہ یہ تمام کی تمام صورتیں، ہارنے والے کو پیسے دیں، انعام دیں، یا محل جیتا نہیں اس کو دیں، یا اجنبی کو دیں، یہ ہماری غرض عقد کے ساتھ منافات رکھتی ہیں۔ الاقصی، جو انتہائی اہم غرض ہے، آخری غرض ہے، من شرعیت ہی، اس عقد سب کو رمایا کے جائز ہونے کی۔ وہ غرض کیا ہے؟ الحس، ابھارنا، شوق دلانا، تیار کرنا، علی سب کے جیتنے پر، و تمرین علیہ و تمرن علیہ۔ اب وہ کتاب میں میرے پاس تو تمرن ہے، اور یہ جو ہمارے لیپ ٹاپ میں ہے اس میں تمرین لکھا ہے، غالباً جو ہے تمرن ٹھیک ہونا چاہیے۔ وہ تمرن علیہ، ہم چاہتے سیکھیں کہ کون جیتتا ہے اور کیسے جیتتا ہے۔ ولا یشترط تساوی فی الموقف، اب وہ شاید ہیڈنگ میں نے کہا کہ مساوی ہونا ضروری ہے، لیکن آگا صاحب فرماتے نہیں، شرط نہیں ہے کہ کھڑے ہونے میں بھی یہ جانور مساوی ہوں۔ کیوں؟ للأصل، ہم شک کرتے ہیں کہ بھائی ان گھوڑوں کے کھڑے ہونے کی جگہ برابر ہو یا آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، تو کہتے ہیں اصل کو مد نظر رکھیں گے تو اصل کہتا ہے کہ عدم اشتراط تساوی، اصل یہ ہے کہ شرط نہیں ہے مساوی ہونا۔ وہ حصول الغرض مع تعیین المبدأ والغایت، اور ہماری غرض تو حاصل ہو جاتی ہے جب ہم نے مقابلے والی جگہ کی ابتدا بھی معین کر دی، انتہا بھی معین کر دی۔ اب ایک بندہ کہتے ہیں میں بھائی 5 میٹر دور جا کے کھڑا ہوتا ہوں، وہاں سے میں گھوڑا دوڑاؤں گا، دوسرا کہتے ہیں بھائی میں اسی ابتدا سے گھوڑا دوڑاؤں گا، وہ ان کی مرضی ہے۔ وکیل یشترط، اور ایک قول کی بنا پہ شرط ہے کہ ان کے کھڑے ہونے کی جگہ مساوی ہو۔ کیوں؟ لانتفاء معرفت جودت عدو فرس، اس لیے کہ اگر ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو ہمیں معرفت حاصل نہیں ہوگی کہ کون سا گھوڑا اچھے طریقے سے دوڑا ہے، وہ فروسیت الفارس، اور کون سا گھوڑے سوار اچھی گھوڑے سواری کرتا ہے، ما عدم تساوی، جب گھوڑوں کے کھڑے ہونے کی جگہ مساوی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لأن عدم سبق قد یکون مستندا الیہ، اس لیے کہ نہ جیتنا کبھی کبھی جو ہے کیا ہے اس کی نسبت دی جاتی الیہ، اس عدم تساوی کی طرف، بھائی کیونکہ مساوی نہیں کھڑے تھے اس لیے نہیں جیت سکے۔ فیخل بمقصود ہی، تو نتیجے میں یہ عدم تساوی خلل پہنچاتی ہے بے مقصود عقد کے مقصد کو۔ وَمِثْلُهُ ارسال احدى دابتين قبل الاخرى، ومثلہ، بھائی اسی عدم تساوی کی طرح ہے کہ ہم ایک جانور کو پہلے بھگانا پہ شروع کر دیں، دوسرے کو بعد میں کہیں۔ اس میں بھی ایک گروپ کہتا ہے کہ بھائی ساتھ چھوڑنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک اگر 2 منٹ پہلے جاتا ہے اور دوسرا بعد میں جاتا ہے تو بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو کہتے ہیں تساوی شرط ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ارسال بھی ایک ساتھ ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے پہلے نہیں ہونا چاہیے۔ اب مراتب بتاتے ہیں کہ جیتنے کیا کہیں گے، ہارنے والے گھوڑے کو کیا کہیں گے۔ وہ سابق، گھوڑوں کے نام۔ سابق گھوڑا کون سا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي يَتَقَدَّمُ عَلَى الْآخَرِ،
سابق وہ گھوڑا ہے جو آگے نکل جاتا ہے دوسرے گھوڑے پر بالعنق، صرف اس کی گردن آگے ہوتی ہے، پورا جسم اس کا آگے ہونا ضروری نہیں ہے۔ بالعنق ظاہرہ اعتبار و تقدم بجمیعہ ہی، کہتے ہیں اس کا ظاہر یہ ہے کہ بھائی صرف گردن آگے نہیں ہونی چاہیے بلکہ پورا کا پورا گھوڑا آگے ہونا چاہیے، وکیل پورا کی پوری گردن آگے ہونی چاہیے، وکیل یکفی بازو، اور ایک قول کہتے ہیں نہیں، گردن کا کچھ حصہ بھی اگر دوسرے گھوڑے سے آگے ہے تو یہ جیت گیا، نتیجے میں ہم اس کو سابق کہیں گے، وہ حسن، کہتے ہیں یہ جو بعض گردن والی بات ہے یہ اچھی بات ہے۔ ثم ان اتفق فی طول العنق، دیکھیں پرانے زمانے میں بھی ہمارے علماء کتنی تحقیقی بات کر گئے، کہتے ہیں گھوڑے کی گردن والی بات اس وقت ہوگی جب ان کی گردن کی لمبائی ایک جتنی ہو، اگر ایک کی لمبائی 3 فٹ ہے دوسرے کی لمبائی 1 فٹ ہے تو 3 فٹ والا اگر 2 فٹ بھی اپنی گردن آگے کرتا ہے وہ بھی نہیں جیتے گا، کیونکہ اس کی 1 فٹ گردن رہتی ہے اور دوسرے گھوڑے کی گردن ہی 1 فٹ ہے، تو نتیجے میں یہ برابر ہوں گے۔ وَكَسْرِهِ او سبق الاکثر عنقن، یا ایک کا جو ہے گردن چھوٹا ہوتا ہے، وہ سبق الاکثر عنقن، اور چھوٹی گردن والا جو ہے کیا ہے وہ جیت جائے گا، عنقن جس کی گردن چھوٹی ہے، ببعضی، اگر اس کی تھوڑی سی بھی گردن آگے ہو جائے وہ تو یقیناً جیت جائے گا کیونکہ اس کی گردن ویسے ہی لمبی ہے۔ وَإِلَّا اُعْتُبِرَ سبق طویل، وَإِلَّا یعنی اگر چھوٹے گردن والا آگے نہیں بڑھتا تو پھر پیمائش کی جائے گی اسے لمبے گردن والے کے جیتنے کی، بے اکثر من القدر زائد، یعنی ان کی گردن کتنی مقدار میں مشترک ہے اس کو چھوڑ کر جو وہ زیادہ لمبائی رکھتا ہے اس کو ہم جیتنے میں کاؤنٹ نہیں کریں گے، حساب نہیں کریں گے۔ وَلَوْ سَبَقَ بِأَقَلَّ مِنْ قَدْرِ زَائِد، اگر لمبی گردن والا آگے بڑھ گیا لیکن اس کی جو اضافی مقدار 2 فٹ تھی وہ 2 فٹ آگے نہیں بڑھا، 1 فٹ آگے بڑھا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَالْكَثِيرُ هُوَ السَّابِقُ، پھر چھوٹی گردن والا جیتنے والا ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ پھر میں یہ مثال دے کے سمجھاتا ہوں، ایک گھوڑے کی گردن 3 فٹ ہے، دوسرے گھوڑے کی گردن 1 فٹ ہے، جب دوڑتے ہیں انتہا پر پہنچتے ہیں تو 3 فٹ والے گھوڑے کی صرف 1 فٹ گردن آگے ہے، 2 فٹ اس کی پیچھے ہے، یعنی اس لمبے گردن والے کے 2 فٹ کے برابر چھوٹی گردن والا گھوڑا ہے، تو یہاں بھی جیتنے والا ہم چھوٹے گھوڑے کو قرار دیں گے کیونکہ چھوٹے گھوڑے کی گردن تو 1 فٹ ہے، اس کی 3 فٹ ہے۔ وفی عبارت کثیر، اور بہت سارے علماء کی عبارات میں کیا آیا ہے، ان سبق یحصل بالعنق والقتد معا، بھائی صرف گردن کے ذریعے جیتنا حاصل نہیں ہوگا بلکہ گردن بھی آگے ہو، والقتد اور اس کا کندھا، یعنی آگے والی جو دونوں ٹانگیں ہیں اس کے بیچ میں جو کندھا ہے وہ بھی دوسرے گھوڑے سے آگے ہو تو پھر وہ جیتنے والا ہو جائے گا۔ وَهُوَ بِفَتْحِ الْفَوْقَانِيَّةِ، کہتے ہیں قتد میں آپ جو ہے فتح دیں اوپر والی، اوپر والی کا مطلب اگر نیچے یہی علامت لگیں گے تو وہ کسرہ ہو جائے گی، اشہرو من کسرہا، قتد سے قتد جو ہے کیا ہے وہ زیادہ مشہور ہے۔ مجمع الکتفین، یہ قتد کیا ہے؟ جہاں دونوں جو کندھے جمع ہوتے ہیں، بین اصل العنق و ظہر، جو گھوڑے کی کمر اور گھوڑے کے گردن کو جوڑنے والی جگہ اس کو قتد کہتے ہیں۔ وہ علیہ یسقط اعتبار بعض العنق، جب آپ نے کہا کہ کندھا آگے ہوگا تو وہ جیتنے والا ہوگا، پھر گردن کا آگے ہونا یا گردن کا پیچھے ہونا معیار مراد نہیں ہوگا، اس سے جیتنا ہم ثابت نہیں کر سکتے۔ وقد یتفق وحدہ، کبھی کبھی صرف کندھے کے ذریعے بھی جیتنا حاصل ہو سکتا ہے، کیسے؟ کما لو کسر عنق السابق، جیسے کہ جیتنے والے گھوڑے کی گردن چھوٹی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کس کے ذریعے جیتے گا؟ قتد کے ذریعے جیتے گا۔ او رفع احد الفرسین عنقہ، یا کچھ گھوڑے ایسے ہوتے ہیں جب وہ چلتے ہیں تو اپنی گردن بالکل اوپر کر لیتے ہیں، لمبائی میں ان کی گردن نہیں ہوتی، تو پھر تو اس کے گردن کے ذریعے جیتنا مشکل ہے۔ بہذ لم یمکن، اس طریقے سے گردن اونچی کر لیتا ہے کہ ممکن نہیں ہے اعتبارہ بہی، اس ایک گھوڑے کا جیتنا بہی اس گردن کے ذریعے، وبالقوائم، اور قوائم یعنی آگے والے ٹانگوں کے ذریعے سے بھی ہم جیتنے والے کو ثابت کر سکتے ہیں جس کی آگے والی ٹانگیں پہلے پہنچے اس آخری خط پر۔ فالمتقدموں بیدیہ،
پس وہ گھوڑا یدے یہاں پر دونوں ہاتھ کہہ رہا ہے، حالانکہ ہم اپنے اردو زبان میں گھوڑے کے چاروں کو پیروں کو ٹانگ بولتے ہیں، یا آگے والی ٹانگوں کو یدین بولتے ہیں۔ پس وہ گھوڑا جس کی آگے والی ٹانگیں مقدم ہیں اندل غایت اس آخری نقطے پر، تو وہ جیتنے والا ہو جائے گا سابقن۔ کیوں؟ لأن سبق یحصل بہما، اس لیے کہ مقابلہ کا جیتنا حاصل ہوتا ہے بہما آگے والی دونوں ٹانگوں کے ذریعے، والجری علیہما، اور گھوڑے کی اصل جو چلت بھی اسی آگے والے دو ہاتھوں پر ہوتی ہے۔ والاولا حینئذ تعیین سبق بعہد الاربعۃ، اب شہید ثانی فرماتے ہیں بہتر ہے اس وقت کا مطلب، یعنی بعض نے کہا کہ گردن کے ذریعے جیتنے والے کو ہم انعام دیں گے، بعض نے کہا کندھے کو، بعض نے کہا کہ کندھا اور جو ہے کیا ہے گردن دونوں کو، بعض نے کہا آگے والے پاؤں کو۔ کہتے ہیں بعہد الاربعۃ، بھائی ان چاروں میں سے کوئی بھی ایک اگر آگے ہو گئی تو وہ گھوڑا جیتنے والا ہوگا۔ وَمَعَ الْإِطْلَاقِ يَتَّجِهُ الْإِكْتِفَاءُ بِعَهْدِهَا لِدَلَالَةِ الْعُرْفِ عَلَيْهِ۔ ایک اور بھی نکتہ اس عبارت میں کہتے ہیں اگر آپ نے عقد میں ہی معین کیا تھا بھائی کندھے کو ہم مد نظر رکھیں گے تو پھر کندھے سے ہی جیت کو ہم معلوم کریں گے، اگر آپ نے کہا تھا گھوڑے کے آگے والی ٹانگوں کے ذریعے ہم جیتنے والے کو معین کریں گے، تو جو آپ نے معین کیا تھا ان چار طریقوں میں سے وہی معین ہو جائے گا۔ لیکن وَمَعَ الْإِطْلَاقِ، اگر آپ نے عقد میں مطلق کہا جیتنے والے کو انعام دیں گے اور جیتنے کی علامت آپ نے معین نہیں کی تھی، تو پھر یتجہ الاکتفاء بہدیہ، تو ان چار میں سے کسی ایک پر اکتفا کیا جا سکتا ہے، لدلالت العرف علیہ، اس لیے کہ عرف دلالت کرتا ہے علیہ اس اکتفا بعہد پر۔ ویطلق علی السابق المجلی، اور وہ گھوڑا جو سابق ہے اس کو مجلی کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ گھوڑا جیتنے والا اگر آپ سے پوچھیں کہ اس کا اسلامی نام کیا ہے، آپ کہیں سابق، یا آپ کہیں کہ اس کا نام کیا ہے، مجلی۔ تو آج کے درس میں انشاءاللہ طلاب عزیز ہمیں یہ بتائیں گے کہ گھوڑے کے جیتنے کی علامتیں کتنی ہیں اور اطلاق کی صورت میں کون سی علامت پر اکتفا کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔